جو انکار کرتے ہیں سبع احرف کا یا قرات متواترہ کا وہ احادیث متواتر کا انکار کرتے ہیں. جی 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 یعنی یہ بالکل تواتر سے حدیث موجود ہیں سبع احرف کی یا قرات عشرہ یا سبع عشرہ کی، اس میں یہ کیا فرق ہے؟ مگر یہ ہے کہ یہ تواتر کی حدیثیں، ان کا انکار بالکل غلط ہے، جیسے وہ جاوید احمد غامدی صاحب کر دیتے ہیں یا ان کے ایک جی شاگرد ہیں جی شہزاد صاحب وہ کرتے ہیں، یا تمنا مادی صاحب نے حتیٰ کہ پوری کتاب لکھ دی کتاب قرات کے حوالے سے. تو علامہ تمنا مادی صاحب نے بالکل وہ جو جرح کی ہے وہ بے بنیاد ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اچھا لاسٹ کالر ہے طالب علم. جی بھائی. جی السلام علیکم مفتی صاحب. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام طالب علم بھائی، ویلکم. مفتی صاحب آپ سے بس ایک بات پوچھنی تھی. آپ مجھے بہت وقت سے اس چیز کا مطلب وسوسہ ہو رہا ہے، آپ بتائیں کہ یہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں. جیسے قرآن ہمارا 7 حروف میں نازل ہوا تھا، تو اب اس میں فرق یہ ہے کہ 1000 ورڈ میں ایک ورڈ کا کوئی ہو گیا. میں نے شیخ عاصم الحکیم کی ویڈیو بھی دیکھی تھی، وہ یہی بتا رہے تھے. تو ایک ورڈ کا ہو گیا، جیسے مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین. حضرت عثمان کے دور میں وہ ایک کمپائل ہو گیا فارم میں، اور انہوں نے یا ان کے بعد کسی نے ڈاٹس اس میں سے ہٹا دیے کہ اب بھی وہ پڑھے جا سکتے ہیں 7 حروف. تو یہاں تک صحیح ہے عقیدہ؟ ہاں وہ 7 حروف آج بھی قرآن میں موجود ہیں. جی محفوظ ہیں وہ، جیسے قرآن محفوظ ہے. بالکل بالکل. اور ان میں میننگ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو مطلب 360 ڈگری چینج نہیں ہوگا میننگ میں، میننگ انریچ کر سکتا ہے، یا ایک ورڈ کے 2 جیسے میننگ ہو جاتے ہیں وہ بالکل ہو سکتا ہے. ہاں، یعنی ان میننگ میں کوئی تضاد نہیں ہوگا. کانٹرڈکشن مطلب. جی ہاں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اور میں نے یہ آن لائن بھی پوچھا تھا ایک ویب سائٹ پہ اسلامک، تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت عثمان کے پاس 2 کاپیز گئی تھی کمپائلیشن کے لیے. سورہ توبہ میں کوئی آیت تھی، اس میں کچھ ورڈ تھا، تو ایک کاپی گئی تھی کمپائلیشن کے لیے، 2 گئی تھی جہاں پہ جن کا ذکر آتا ہے سورہ توبہ میں. شاید اس کے آس پاس کوئی آیت بتائی تھی انہوں نے. آخری آیت ہے سورہ توبہ کی. اب مجھے اتنا تو یاد نہیں. آن لائن آئی تھنک سیکر گائیڈنس ویب سائٹ سے آیا تھا جواب. خیر وہ روایت حضرت میری جو تحقیق ہے، معذرت چاہتا ہوں، آپ اس جی پہ تصدیق کر دیجیے گا. وہ حضرت عثمان کی طرف منسوب یہ روایت کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ سورۃ توبہ اور انفال ایک ہی صورت ہیں یا علیحدہ ہیں، لہذا علیحدہ کر دیا اور بیچ میں بسم اللہ نہیں ڈالی. یہ اچھا یہ والی روایت روایت. ہاں یہ روایت جو ہے امام رازی نے اس کو سخت مجروح قرار دیا ہے مفاتیح الغیب کے اندر بھی، اور انہوں نے باقاعدہ سنن ترمذی کی ایک روایت پیش کر کہا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی کو باقاعدہ سورۃ توبہ لکھوا کر دی گئی تھی، جی ہاں جس کو جی ہاں. تفسیر القرآن میں مودودی صاحب نے مقدمے میں ثابت کیا ہے. اور سنن ترمذی کی ایک روایت تو خود میں نے پیش بھی کی تھی ایک پروگرام میں کہ آخر سورتن جو نزلت کاملتن، جو کامل نازل ہوئی سورۃ سورہ توبہ. التوبہ سورہ جی براءہ. جی جی عامر بھائی یہ نہیں تھا وہ، چلے میں چیک کر لوں گا. کوئی اور سا کوشچن تھا وہ، یہ تو مجھے پتا ہے، میں نے اس ہاں کے پہلے بارے میں آپ پڑھا کوشچن ہے. چیک کر لیں وہ کیا تھا، تبھی تو اس کا جواب دیں گے نا. جی ویسے میرا یہ عقیدہ صحیح ہے نا مفتی صاحب، کیونکہ بہت وسوسہ ہو رہا تھا مجھے اس سے. 7 حروف پرزروڈ ہیں. پرزرو میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، ورڈ میں فرق ہو سکتا ہے لیکن کوئی 360 جی ہاں ڈگری نہیں ہوگا. جی نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب. جو چلیں انکار کرتے ہیں سبع احرف کا یا قرات متواترہ کا، وہ احادیث متواتر کا انکار کرتے ہیں. جی 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 یعنی یہ بالکل. تواتر سے حدیث موجود ہیں سبع احرف کی یا قرات عشرہ یا سبع عشرہ کی، اس میں یہ کیا فرق ہے؟ مگر یہ ہے کہ یہ تواتر کی حدیثیں، ان کا انکار بالکل غلط ہے، جیسے وہ جاوید احمد غامدی صاحب کر دیتے ہیں یا ان کے ایک جی شاگرد ہیں جی شہزاد صاحب وہ کرتے ہیں، یا تمنا مادی صاحب نے حتیٰ کہ پوری کتاب لکھ دی کتاب قرات کے حوالے سے. تو علامہ تمنا مادی صاحب نے بھی بالکل وہ جو جرح کی ہے وہ بے بنیاد ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے. جی عامر بھائی یہ قرات اور حروف یہ الگ چیزیں ہیں. کئی بار میں کئی مفتی صاحب کو دیکھتا ہوں، جیسے طارق مسعود صاحب، انہوں نے قرات آپ کا ایک ورڈ یوز کام کر کریں، دیتے آپ ہیں حروف اردو کے پڑھنا لیے. جانتے ہیں؟ نہیں مفتی صاحب ابھی تھوڑا سیکھ رہا ہوں. انگلش پڑھنا جانتے ہیں؟ جی 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 وہ تو سیکھی مفتی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی علوم جی القرآن انگلش میں موجود ہے، اس کو پڑھ لیجئے. اس میں 7 لیٹرز کا جو پورا چیپٹر ہے وہ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں. اچھا جی، تو ہمارا ٹائم ہو گیا اب ایگزیکٹ 3 گھنٹے پر ماشاءاللہ. اور کچھ لوگ آئینوں کے پیچھے موجود ہیں لیکن وہ ہمیشہ رہتے ہیں، اب اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا، سب کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب ہم میں کل اختتام تو میں حضرت جی میں بات ٹوک رہا ہوں. میں اختتام میں دوبارہ ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں اس چیز کو، کیونکہ دوبارہ مجھے میسیجز کچھ نظر آ رہے تھے کمنٹس میں کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کل کا پروگرام کدھر گیا. تو منڈے کو آپ کو سیم ٹائم 9 بجے پاکستان ٹائم اور 9:30 بجے انڈیا کے ٹائم آباد حق لائیو کے اوپر وہ پروگرام جو آریہ سماجیوں کے اوپر کیا گیا تھا پہلا، وہ دوبارہ دیکھنے کو ملے گا. اور اس کی ریزن میں نے پیچھے مفتی صاحب کئی پروگرام میں آپ پیچھے جا کر دیکھیں گے جہاں انٹری ہوئی ہے، میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ. زبردست. تو کل ماشاءاللہ ڈیبیٹ ہے قیصر احمد راجہ صاحب کی اور حارث سلطان کی. تو قیصر احمد راجہ صاحب کی کمیونٹی پر وہ شاید اس کا لنک پوسٹ ہو چکا ہے، آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر لیں پہلے ہی. تو انشاءاللہ وہاں پر آپ وہ ڈیبیٹ دیکھ سکیں گے. اور
میری آپ سے ملاقات ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے اور یا پھر اس سے اگلے ہفتے. ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ